رمضان کا مہینہ بالکل ایک دم قریب ہے۔ انشاءاللہ العزیز 2-1 دن میں ہم لوگ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ امید ہے کہ پیر کے دن تراویح ہو جائیں۔ تو رمضان جیسا مہینہ، مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس ویسے رمضان آ رہا ہے، دن تو اس میں بھی ایسے ہی ہوں گے، صبح کو سورج نکلے گا اور شام کو سورج ڈوبے گا، لیکن نورانیت اور برکتیں اس کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ ایک الگ سی لذت رمضان کے مہینے میں جو ہے ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ انعام کا مہینہ ہے۔ وہ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پیڑھی پر چڑھ رہے تھے، تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے آمین آمین، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، تو ایسے شخص کے لیے بھی حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل میں ساری انسانیت کا غم، جو بے انتہا نرم، جن کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی کہ ایک انسان جو ہے نا بس وہ کسی بھی طریقے سے دوزخ سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے، ایسی شخصیت بد دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے اور اس کو عام دنوں کی طریقے سے گزار دیتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پہنچاؤ ان کو بات، انہیں سمجھاؤ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ ارے پوچھو بھائی ان لوگوں سے جو قبروں میں پڑے ہیں، جاؤ دیکھو، ان سے پوچھو، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو قدر کرنی چاہیے، اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے، عام دنوں سے ہٹ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ رمضان کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے روزہ۔ آج یہ نوجوان، اور نوجوان سے بھی اب تو جوان ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، ہٹے کھٹے ہیں اور روزے نہیں رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ کیفیت کا پیدا ہونا، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے مطمئن ہونا، اور صرف اپنے دل کو مطمئن کر لینا کہ یار ہم سے نہیں رکھے جاتے، یار ہم بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ ارے دیکھو ایسے ملک ہے، تم تو رمضان کی بات کر رہے ہو، ایک مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، اس پہ بھی اجر اللہ نے بخشے ہیں، اس پہ بھی نعمتیں مل رہی ہیں سحری میں اور افطار میں۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر، میں نام نہیں لے رہا ہوں کہاں کیسے سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے دوائیاں تک نہیں ہیں ان کے پاس میں، علاج کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس میں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ پتے کھا رہے ہیں روز۔ تم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ بے غیرتی کی بات ہے جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، جوان ہیں اور ہٹے کٹے ہیں، اپنی قبر کے اندر عذاب بھر رہے ہیں، وہ لوگ انگارے بھر رہے ہیں، اور یہ گھر کی عورتیں بھی مجرم ہیں، گھر کی عورتیں بھی مجرم ہیں۔ ایسے ہٹے کھٹے لوگوں کو کھانا بنا کر کیوں دیتی ہے؟ اور اب تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہوٹل عام ہونے لگے، ہوٹل والے ہوٹل کھول رہے ہیں اور دن میں جو ہے کھان پین چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کی غیرت کو ایسا مت للکارو بھائی، یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اور لوگ کھا رہے ہیں، خوب کھانے چل رہے ہیں دن میں بھی، استغفر اللہ۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے ایک مولانا بتا رہے تھے، میں بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان جاگ آ رہے ہیں۔ ابھی بتا رہے کہ پچھلے رمضان یا اس کی کا کوئی واقعہ ہے، کوئی بڑے عالم بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ پر رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جو ہے تدفین ہوئی، اور ایک تدفین ہونے کے بعد میں گندا عمل آپ سب نے دیکھا ہوگا قبرستان میں اندر کہ بھائی سارے مہمان کھانا کھا کر جانا، یہ بدتمیزی والا عمل ہے۔ یہ قبرستان میں پتہ نہیں کیوں اعلان کرتے ہیں، ان کو منع بھی کرو تو وہ اپنی طرف سے پیل دیتے ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں، سب نہیں ہونا چاہیے اعلان، اس پہ بھی بند لگنا چاہیے اس پہ۔ تو بہرحال وہ اعلان ہو گیا کہ بھائی جو مہمان لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ کھانا کھا گئے۔ رمضان کے مہینے میں
اور میں افسوس میں رہا، مولانا بتانے لگے کہ یہ سمجھ لیجیے جتنے مہمان آئے تھے ان میں سے 80% کھانا کھا کر کے گئے. تمہاری لعنت ہے، جن کو موت بھی عبرت نہیں دے سک رہی ہے. جہاں موت میں آئے ہوئے ہو تم، قبروں میں اتار رہے ہو، اتنے دل سخت ہو گئے تمہارے. او بھائی کیا کر رہے ہو؟ بدلو یار، اپنے آپ کو بدلو. افسوس کی بات ہے، اتنا سخت دل، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا اور پھر سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. یاد رکھو، اللہ کو غافل نہ سمجھو. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مکاریاں اگر نوجوان کرتے رہیں اور گھر کی عورتیں اگر ان کو پکا پکا کر کھانے دیتی رہیں، یہ بھی جہنم میں جائیں گی. یہ گناہگاروں کی معاونت کر رہی ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں پر مدد مت کریے، دشمنی کے اور گناہوں کے کاموں پر مددگار مت بنیے. لہذا گھر کے اندر وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بیوی کہ جو رمضان کے مہینے میں ان کو کھانے اور بہترین چیزیں بنا کے دے رہی ہیں، وہ بھی اپنی آخرت تباہ کر رہی ہیں. چاہے تم روزے رکھ رہی ہو اور تم ان کو کھانے بنا کر کے دے رہی ہو تو تمہارے روزے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن ان کا عذاب بھی تمہارے سر پر پڑے گا. کیوں بنا کے دے رہی ہو تم؟ تمہیں اگر ایک سوٹ نہ دیا جائے، تمہاری امی کو نہ پوچھا جائے تو تم جھگڑے اٹھا دیتی ہو گھر میں. مجھے یوں نہیں پوچھا تھا، میرے بھائی کو نہیں پوچھا تھا، مجھے یہ والا سوٹ نہیں دیا، میں نے ان کو نہیں بلایا، تو گھر میں ہنگامے ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا دین تمہارے گھر میں لٹ رہا ہے اور تمہارے اوپر کوئی افسوس نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عورتوں کو چاہیے کہ سختی کریں کہ اگر روزے نہیں رکھتے تو بھوکے مرے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر بددینی نہیں چلنے والی ہے. اور اگر گھر کی عورتیں سخت ہوں ان معاملات کو لے کر کے تو مرد، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، بالکل سدھر سکتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی ارے وہ میں بول ہی تیز رہا ہوں تو اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. تو بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کا بڑا عظیم، مطلب اسلام کا، جن پہ اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے نمبر پر، اور نماز، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ اور روزہ، یہ اسلام کا مین پلر ہے. اس کو اتنے ہلکے میں لے رکھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ جو لوگ یہ کیفیت بنا کر کے رکھتے ہیں نا کہ ہم سے تو رکھے نہیں جاتے اور بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے تم اللہ کو تصور کرو، اللہ کو تصور کرو. آج تم اللہ کی محبت میں اور خوف سے روزے نہیں رکھ سکتے، کل اگر دجال نکل کر کے آ گیا، کل اگر ظالم تمہارے سینے پر مسلط کر دیا گیا تو تم تو ایمان کا ہی سودا کر بیٹھو گے کہ یار مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، لہٰذا کوئی بات نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ کیسا ایمان ہے؟ بھائی جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے اپنا آپ کو، بدلنے کی ضرورت ہے اپنا آپ کو، ایمان میں مضبوطی لاؤ یار. رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال رمضان میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبر کے سوال جواب عذاب کو ہٹا دیتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہٹا دیتا ہے اگر کوئی رمضان میں مر جائے. حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلی منزل قبر ہی کی ہے. اگر کوئی رمضان میں مر جائے اللہ اس سے عذاب ہٹا دیتے. یار کچھ تو اللہ دینا چاہ رہا ہے نا، کچھ تو خاص ہے اس کے اندر. اب اگر کوئی لینے والا ہی نہ ہو، تو کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ خیر منائے اپنے ایمان کی. اللہ رب العزت نوازنے کے لیے تیار ہے. بھائی اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، زندگی دی ہے اور ہمیں عافیت والی زندگی دی ہے، تو یہ رمضان آنے والا ہے. جو لوگ اب سے پہلے ناقدری کرتے تھے، بھائی وہ توبہ کر لو. آپ میں بھی اگر کچھ لوگ ہو تو توبہ کر لو کہ رب کریم اگر ہم لوگ اب سے پہلے ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں، ہمارا دم بھی نکل جائے گا نا، ہم روزہ رکھیں گے. ارے کم سے کم یار اللہ کی فرما برداری میں تو موت آئے گی. اور دیکھو چاہے کتنے ہی گناہگار ہوں ہم لوگ، آپ میں کوئی بھی، چاہے ہم کتنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن مرنا ہر انسان ایمان پر چاہتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو یار اگر روزہ رکھ کر اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے بھوکا رہ کر کے موت آ گئی تو یار اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ اور رمضان کے مہینے میں آ گئی تو اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟
اس لیے بھائی روزوں کا اہتمام کرو. جو یہ اٹے کٹے ہیں نا, اور ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, پیاس برداشت نہیں ہوتی, یہ چیزیں چھوڑو بھائی, یہ ختم کرو. یہ نفس کا دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. آپ آؤ, آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے کہ اللہ میں کتنی غفلت میں زندگی گزار رہا تھا, آپ نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق دے دی اور اتنی آسانی کے ساتھ روزے ادا کرا دیے. بھئی اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد رحمتیں بھی اترتی ہیں نا, تھوڑا سا ہمت تو کرے نا انسان. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, سب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی ان غفلتوں سے جو ہے نکلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ بس وہ تراویح تو نہیں, یہ چیز غلط ہے بھائی. ارے یار یہ لوٹنے کا مہینہ ہے, 11 مہینے کون تم سے پڑھوا رہا ہے؟ تراویحوں کا اہتمام کرو, تراویحوں کا اہتمام کرو زیادہ سے زیادہ. اور بالکل ایسا ہو کہ ایک دن بھی تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے, ایک دن بھی تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے. اس کا اہتمام کیجئے, یہ بہت اہم نماز ہے, اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہی رکھی ہے. اس لیے جو لوگ تراویح چھوڑتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ اللہ آپ سے پہلے جو ہوا ختم, اب ہم لوگ تراویح کا اہتمام کریں گے. کیوں بھائی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا تراویح بھی. ہاں اب دیکھیے, رمضان کو اگر آپ بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں, آپ کو لگے کہ کچھ اسپیشل ہے, کچھ الگ طریقے کا ہے, تو سب سے اہم چیز آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ دیکھو, آپ خود سمجھیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کے حساب سے کیوں رکھی ہے نمازیں؟ صبح میں, دوپہر میں, عصر کے بعد, مغرب میں, عشاء میں, پھر رمضان کا جو روزہ ہے اس کا بھی ایک ٹائم دیا, تراویح کا بھی ایک ٹائم دیا. یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ٹائم ٹیبل بہت اہم چیز ہے. اگر کسی انسان کی زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ زندگی میں مزے نہیں لے پاتا ہے, ٹھیک سے نہیں گزار پاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو لوگ رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے. رمضان کے مہینے میں خالی سحری کھانے کے لیے نہ اٹھیں. سحری کھانا یہ عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے سحری میں برکت رکھی گئی ہے. تو آپ جب سحری میں اٹھے تو یہ نہیں کہ بھائی مجھے کھانا ہے, نہیں کھاؤں گا تو میں روزہ کیسا, نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. نیت یہ کر کے اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس لیے میں سحری کھا رہا ہوں, یہ عبادت ہے. نیت بدلیے. اور آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے تقریباً پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے. آدھا گھنٹہ آپ اپنی عبادت میں لگائیے. تہجد ہر دن پڑھیے, اپنے گھر کے اندر تہجد ہر دن پڑھیے. تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, 1 رکوع 2 رکوع, آدھا صفحہ 1 صفحہ, جتنا آپ سے ہو سکتا ہو تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ بچے تو آپ سب لوگ, پریوار کے لوگ بیٹھ کر کے اپنا سحری کھائیں. سحری کھانے کے بعد میں اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے. نماز بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی, نماز کے بعد وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں, اشراق پڑھ کر کے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ اس کا اہتمام کریں. لیکن اگر آپ کی یہ ترتیب نہیں بن پاتی ہے تو آپ آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ کے کام کاروبار ہوتے ہیں, 8 9 10 بجے سے آپ لوگ اپنی دکان کھولتے ہیں یا آپ کے جو بھی کام ہوتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں. اس کے بعد میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں, ظہر کے بعد میں تلاوت کریں. ظہر کی نماز کے لیے اگر آپ کو جانا ہو, آپ کے یہاں 1 بجے نماز ہو رہی ہے, آپ 12 بجے پہنچ جائیے. یہ رمضان میں نا تھوڑا کاروبار کو بھی ہلکا کرنا چاہیے. تمہارے مقدر کا رزق کہیں نہیں جائے گا, یہ پکی بات ہے, اسی میں برکت ڈالی جائے گی. آپ اپنے وقتوں کو فارغ کریں گے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا. تمہارے رزق میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ تم سارے 11 مہینے اتنے نہیں کماتے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں برکتوں سے نوازے گا. لیکن کچھ کرنا پڑے گا, ایسے نہیں خالی بیٹھے بٹھائے. تو اپنے کام کو ہلکا کر دیں. 12 بجے مسجد میں آ جائیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں. قرآن کریم کا ہی مہینہ ہے, ایک طریقے سے سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل کیا تھا, لوح محفوظ سے اور آسمان دنیا پر. اس لیے قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کریں. ہر نماز سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئیں. اس سے تو
تو یہ ہوگا کہ آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ملے گی، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنے گا۔ جو گھر کی مستورات ہیں وہ بھی اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں کہ بھائی ٹائم سے جب ٹائم ہو جائے کہ 11 بجے مجھے قرآن لے کے بیٹھنا ہے، سارے کام چھوڑ دیجئے، 11 بجے قرآن لے کر بیٹھ جائیے۔ جب آپ کو لگے کہ بھائی مجھے جو ہے اس وقت نفل پڑھنی ہے تو آپ کو نفل پڑھنی ہے تو سارے کام چھوڑ دیجئے، پہلے نفل ہے، اتنا ایک دم ایکٹیو ہو جائیے رمضان کو لے کر کے، سارے کام وقت کے ساتھ کیجئے۔ تراویح پڑھیے، تراویح کے بعد آپ کو کچھ کھانا پینا ہو تو بہت اچھی بات ہے، کھائیے پیئے اور آرام سے سو جائیے۔ افطار کے وقت میں جب افطار ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ بڑے ہوپلیس ہوتے ہیں، پورے دن کے بھوکے ہوتے ہیں، پانی پہ پانی، پانی پہ پانی خوب، اور بعد میں کچھ کھایا نہیں جا رہا، بھیا بھاری ہو گئے ہم تو تراویح نہیں پڑھی جا رہی۔ تھوڑا بہت پانی لیا کرو، اتنا خالی پیٹ پہ پانی مت پیا کرو۔ تھوڑے بہت فروٹ لیے، اور فروٹ لینے کے بعد میں اگر کوئی شربت وربت ہے یا ٹھنڈا پانی لے لیا، بس ایک دم سے جو خوب، کیونکہ معدہ پورے دن خالی ہوتا ہے، اب تم دن ہو، یہ بھی لے، گھر میں یہ بھی بنا ہے، یہ بھی بنا ہے، وہ بھی بنا ہے، جب تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پیٹ جام ہو جاتا ہے، اب تراویح کے لیے جو ہے اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ یہ تھوڑا کھانے میں احتیاط رکھیں، جب آپ افطار کریں تو تھوڑے بہت فروٹ وغیرہ لیں بس، پھر جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تھوڑا سا آگے کھانا لیں، جب تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے تو انشاءاللہ یہ کھانا لگے گا بھی اور یہ زحمت کا سبب نہیں بنے گا، تراویح میں غفلت نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، یہ رمضان کے استقبال میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جامع مسجد میں یہ اتوار کے دن، آنے والے اتوار کو استقبال رمضان کے عنوان سے ایک پروگرام بھی رکھا گیا ہے مغرب کی نماز کے بعد میں، اس لیے آپ لوگ وقت کو فارغ کر کے اتوار کے دن جامع مسجد میں مغرب کے بعد وہاں پر بھی پہنچے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ رمضان کو اچھے سے گزاریں گے نا بھائی، روزہ رکھیں گے، گھر کی مستورات کو سب کو یہ کہیں گے، کوئی چھوٹا بھائی بڑا بھائی کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، پیار سے سمجھاؤ بھائی دیکھ روزہ رکھنا ہے، اور نہیں رکھتا ہے تو یہ ہمارے گھر میں تجھے کھانا وانا نہیں ملے گا۔ اور بھائی اگر یہاں کوئی ہوٹل والے بیٹھے ہوں اور تو وہ اگر ہوٹل کھولتے ہوں تو بھائی آپ لوگ بھی ہوٹلوں کو بند رکھیں، بالکل بند کر دیں یار، ہم گناہوں میں بالکل کوئی شریک نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہمارا ایک مہینے میں کمائی نہیں ہوگی، نہیں ہو مت ہو، ہم گناہوں کے کام نہیں کریں گے، تو بھائی وہ لوگ بھی اپنے ہوٹل وغیرہ کو بند رکھیں۔ رات میں کھولنے کا کوئی معمول ہو تو میں اس کو نہیں کہتا، وہ آپ کا اپنا معمول ہے، لیکن دن میں ہوٹل نہ کھولیں، بالکل بھی نہ کھولیں۔ اور بھائی اب دیکھیے یہ ہماری ماشاءاللہ مسجد میں کام چل رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرل وغیرہ لگ گئی ہے، بڑا اچھے لگ رہی ہے، اور سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوئی ہے یہ، لیکن ابھی یہ سب قرضے میں ہوئی ہے، ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا ہے، دینا ہے۔ تو نماز سے پہلے کر رہے ہیں آج ہی چندہ، یا نماز کے بعد میں کریں گے؟ بھائی میرا تو یہ دیکھو رمضان سے پہلے مجھے رمضان میں مصروفیت رہتی ہے، تو میرا تو بس یہ اب آخری بیان ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ مدرسوں کا بھی خوب تعاون کریں، جو لوگ بھی آئیں دل کھول کر کے کریں، اپنے آس پاس کے جو مدرسے ہیں ان کا خوب تعاون کریں۔ آپ جانتے ہیں مدرسہ اشاعت العلوم جہاں میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ ضلع کا معتبر اور بڑا ادارہ ہے، یہ مفتی سہیل صاحب ہیں، یہ بھی وہی ہمارے پر پڑھے ہوئے ہیں، جہاں مسجد میں آپ کے امام صاحب ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ علاقے میں سب جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مدرسے اشاعت العلوم مانیہ والا کا پڑھے ہوئے لوگ آج امامت کر رہے ہیں، مدرسوں پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس لیے آپ وہاں کا بھی خیال رکھا کریں۔